بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آثار المنافق ثلاث إذا حدث كذبا وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کئی دنوں سے ایک ہی قسم کا مضمون چل رہا ہے۔ اس میں جھوٹ کے متعلق، جھوٹ سے بچنے کے متعلق، جھوٹی قسم کھانے کے متعلق اور جھوٹ بولنے سے کیا کیا برائی ہے، کیا کیا خرابی ہے، حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی۔ اس سے بھی زیادہ اور تفصیل احادیث میں موجود ہے، لیکن یہ زمانہ ایسا زمانہ چل رہا ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، خروج دجال کے قربت کا زمانہ ہے۔ اس وجہ سے جھوٹ اتنا پھیل گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آج سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ عمدہ آدمی وہی سمجھا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ جھوٹا ہو۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جھوٹ کی برائی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور ہم جھوٹ کو برا سمجھنے لگے۔ مشکل یہی ہے کہ اتنی بری چیزوں کو بھی ہم برا نہیں سمجھ رہے، معمولی سمجھ رہے۔ اس وجہ سے اس سلسلے میں آپ حضرات کے ساتھ یہ ساری گفتگو کی گئی تھی۔ مجھے بڑی مسرت ہے کہ گزشتہ آپ حضرات نے خود ہی اس جھوٹ کے سلسلے میں میری ہمت افزائی کرتے ہوئے آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج سے حتی الامکان جب تک ہماری قدرت ہے، ہماری طاقت ہے، انشاءاللہ ہم جھوٹ سے بچیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور امید ہے اس وعدے کے اوپر میں بھی اور آپ حضرات بھی قائم رہیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، گناہ کی دو قسمیں، ایک کو تو گناہ صغائر سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسرے کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گناہ صغائر تو وہ گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کے بغیر بھی معاف کرتا رہتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک کام کرو، وضو کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، تو ہر چیز سے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس کو ہم صغائر سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن گناہ کبائر جو ہیں، بڑے گناہ ہیں، وہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت نہ کی جائے، شرم نہ کی جائے، توبہ نہ کی جائے، آئندہ بچنے کا ارادہ نہ کیا جائے، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتی۔ یہ جھوٹ شریعت کی نظر میں گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اس وجہ سے جب تک اس کے متعلق توبہ نہیں کی جائے گی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ شریعت کی نظر میں تو یہ گناہ کبیرہ ہو اور ہم اپنے طور پر اس کو گناہ بھی نہ سمجھے یا گناہ صغیرہ سمجھے، یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو، جھوٹ کی عادت کو
منافقین میں سے شمار کیا ہے، منافقین کی علامات میں سے شمار کیا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ رہا تمہارے بدن میں پھیلتا رہا، بڑھتا رہا، تو یہ ایک آخر میں لے جا کر تم کو منافقت کے درجات پر پہنچا دے گا اور منافقت پر چھوڑ دے گا، جس کی مثال میں نے تمہارے سامنے ذکر کی ہے کہ بخار ہے، معمولی بخار ہے، لیکن وہ معمولی بخار ہے اور اس کا تم نے اہتمام نہیں کیا، اس سے بچانے کی کوشش نہیں کی، تو یہی معمولی بخار آگے چل کر ہم کو ٹی بی تک پہنچا دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس سے بہت ہی زیادہ بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جان بچانے کا اتنا اہتمام ہو تو ایمان بچانے کا تو اہتمام اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، دوسری علامت جو حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے، وَإِذَا اُؤْتَمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت سپرد کی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اگر امانت کا کسے کہتے ہیں امانت، اس کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، اور امانت میں خیانت بھی بہت کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے، اور قیامت کی علامات میں سے یہ بتایا گیا ہے، قیامت کی علامات میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو اس وقت امانت دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ تلاش کرنے سے بھی کوئی آدمی امین اور امانت دار نہیں ملے گا، بلکہ صرف تاریخی حقائق باقی رہ جائے گی کہ ہمارے زمانے میں ایک آدمی تھا جو فلانا تھا اور ایسا تھا اور ویسا تھا، بہت امین تھا، یعنی اس وقت امانت کچھ ہے ہی نہیں۔ امانت کا ایک مطلب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی کو کچھ پیسہ دیا، کوئی چیز دی اور کہا اس کو حفاظت سے رکھنا، جب میری ضرورت ہوگی تو میں تم سے لے لوں گا۔ ہم پیسے کے دینے کو، پیسے کے رکھنے کو، پیسے کے اپنی حفاظت میں رکھنے کو ہی امانت سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ امانت کا زیادہ ہمارا تصور نہیں جاتا۔ حالانکہ علماء نے بتایا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کو صحیح طریقے پر عمل کرنا اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرنا، یہ بھی اسی امانت میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، ان تمام چیزوں کو اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا، جو چیز دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو دیکھنا، اور جن چیزوں سے روکنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس سے رکنا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اس کی طرف تو ہمارا نظر اور ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی نے کوئی پیسہ دیا ہو بس وہی امانت میں داخل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المجلس بالامانہ، میٹنگ ہو رہی ہے، دو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیتیں ہو رہی ہے، وہاں جو بات ہو رہی ہے وہ بات بھی امانت میں داخل ہے۔ اس کو ظاہر کرنا، دوسرے کو بتا دینا، یہ بھی امانت میں خیانت کے معنی میں۔ اور آپ برا نہ مانیں تو میں یہ بتاؤں کہ کسی آدمی کو ہم کہیں کہ دیکھو بہت ایک خانگی بات ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو مت بتانا، ظاہر بات ہے کہ امانت کی بات ہے، بتانی نہیں چاہیے، لیکن عامتاً ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ بہت خانگی بات ہے، کسی کو مت بتانا، تو جب تک یہ آدمی 50 آدمی کو نہیں بتا دے گا اس کے پیٹ میں درد ختم نہیں ہوگا، وہ بتاتا ہی چلا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، امانت میں خیانت کرنا یہ بھی منافقین کی علامات میں سے ہے۔ مومن آدمی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس وجہ سے بات ہو، عمل ہو، دوسرا کوئی معاملہ ہو یا روپے پیسے ہو، کسی بھی چیز میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی ہے اس کو اسی طریقے سے صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہی امانت ہے۔ اور امین کا اور امانت دار کا بہت ہی اونچا درجہ ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے سے پہلے اس زمانے کے لوگوں نے جو 2 لقب دیے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب دیے تھے وہ لقب آپ حضرات کو معلوم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا جاتا تھا، سچے اور امانت دار. کافر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور پورے مکان کو گھیر لیا ہے کہ آج سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. اس وقت میں کیا حالت اور کیا پوزیشن ہوتی ہے خود ہی سوچ لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے کے کافرین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت چھوڑ کر جاتے تھے کہ آپ یہ ہماری امانت محفوظ رکھنا، یہ ہماری امانت محفوظ رکھنا. اپنی جان کا خطرہ ہے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا ہے. ایسے وقت میں آدمی کو صرف اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امانت کی فکر تھی کہ لوگوں نے میرے پاس امانت رکھی ہے، اس امانت کو کس طریقے سے میں اس کو واپس کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی امانت ہے، میں جا رہا ہوں، تم گھر میں آج یہاں پر رہو، اور یہ فلانے کی امانت ہے، یہ فلانے کی امانت ہے، فلانے کی امانت ہے، یہ امانت ہے، تم ان کو سپرد کر کے آ جانا. صحابہ جانثار تھے. چھوٹی سی مثال اس کی یہ ہے کہ دیکھو جان کا خطرہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جان رہے ہیں کہ اگر ابھی سب نے حملہ کر دیا تو میری جان خطرے میں ہوگی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو سپرد کرنے کے لیے ٹھہرایا تو رات بھر وہی رہ گئے اور ٹھہر کر سارے امانتوں کو سپرد کر کے تشریف لے گئے. بزرگوں اور دوستوں، مختصر یہ ہے کہ ہمیں امانت کا خیال رکھنا چاہیے اور امین بننا چاہیے، امانت دار بننا چاہیے، اور خیانت کے جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، ان سارے طریقوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تیسری علامت جو بتائی گئی وہ بھی اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے اندر پوری طریقے سے یہ پائی جاتی ہے. بات چیت کرنے کا بھی ایک لہجہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، اور صحیح بات کرنے کا بھی ایک مقام اور وقت ہوتا ہے. اور یہ طریقہ کسی حالت میں بھی، چاہے غصہ آ جائے، اپنے آپ سے آدمی باہر ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو بھی اس میں ہماری زبانوں سے غلط بات نہیں نکلنی چاہیے. لیکن منافق کی علامت جو بتائی گئی اس میں ہے کہ جب بھی جھگڑا کسی کے ساتھ ہوتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ، جب جھگڑا کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے اور گالی دینا وہ شروع کر دیتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، اپنی زبان کو گالی گلوچوں سے، برے الفاظوں سے، برے طریقے سے بھی ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ایک مثال میرے ذہن میں آئی، لیکن چونکہ مسجد بھی ہے، جماعت خانہ بھی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، جمعہ کا وقت بھی ہے، بڑا متبرک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کا کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی کہ تم لوگ ایسے ہو، ایسے ہو، ایسے ہو، جیسے آج کل ہوتا ہے ہر خرابی میں، ہر برائی میں. حالانکہ مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول پاک تم بہت ہی اخلاق اور عادات کے اونچے درجے پر ہو. ہمیں بھی اسی اونچے درجے پر ہونا چاہیے.
لیکن آج ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درجے کو چھوڑ کر جتنی ذلت کے جتنے راستے ہیں وہ سارے راستے ہم نے اپنا لیے. بزرگ اور دوستو، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. تو بات چل رہی تھی کہ مسلمان ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. وہ مسلمان جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، سب بات غلط ہے، ہم بہت اچھے ہیں، ہمارا دین اچھا ہے، ہمارا رسول اچھا ہے، ہماری کتاب اچھی ہے، سب کچھ کہتا رہا. اس نے کہا کہ تم گالی گلوچ بہت کرتے ہو، تم گالی گلوچ بہت کرتے ہو. تو مسلمان اس کے جواب میں کہتا ہے کون سالا بہنچود گالی دیتا ہے؟ یعنی یہ الفاظ بول رہا ہے اور اسے خود پتہ نہیں چل رہا کہ یہ گالی گلوچ کا الفاظ ہے. بزرگ اور دوستو، آج ہم اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ برائی ہمارے ذہنوں میں برائی رہی نہیں. جھوٹ کو ہم برا سمجھتے ہی نہیں، جھوٹ برا ہے ہی نہیں. اور اسی طریقے سے امانت میں خیانت یہ بری ہے ہی نہیں. لڑتے جھگڑتے وقت کنٹرول میں رہنا، گالی گلوچ وغیرہ سے بچنا، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن یہ رہا ہی نہیں ہمارے اندر. تو منافق کی جتنی علامتیں ہیں وہ علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دل سے اللہ کے اوپر ایمان لائے ہوئے، ایمان والے ہیں، اللہ کے اوپر پورا ایمان ہے، اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ و ارکانہ. سارے احکام ہمیں منظور ہیں، لیکن ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ برائیاں پیدا ہو گئی. جب تک ہم اس برائیوں کو نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک ان چیزوں سے ہم توبہ نہیں کریں گے، جب تک ان چیزوں سے ہم نہیں بچیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی. اس وجہ سے ہمارے لیے سب سے زیادہ لازم اور ضروری ہے کہ نفاق تک پہنچانے والی علامتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور نفاق تک پہنچانے والی تمام صورتوں سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے یہ جو توبہ کی ہے یا یہ توبہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس توبہ پر قائم اور دائم رکھے اور ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں گے. دوستوں سے گزارش ہے سنتیں پڑھیں.